بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔ ناظرین اکرام، دشمن سے نجات کے وظائف کی نوبت آتی ہی رہتی ہے۔ جب جان، مال، اولاد اور عزت محفوظ نہ رہے تو پھر اپنی حفاظت کرنا اور دشمن کو اللہ کے سپرد کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ شریر انسان یعنی دشمن بے لگام ہو کر سب کے لیے فتنہ و فساد اور نقصان کا باعث بنتا ہے۔ جب ہم بارہا درگزر کی کوشش کے باوجود بھی خود کو محفوظ نہ سمجھیں، کوئی ایسی خاندانی دشمنی، معاشرتی دشمنی، مذہبی دشمنی یا سیاسی دشمنی ہمارے گلے کا پھندا بننے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنی چاہیے۔ جی ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ہر قسم کے دشمن سے بچنے اور ان کے ظلم سے نجات حاصل کرنے کی نبی دعا بیان کروں گی۔ لیکن پہلے، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے جلدی سے چینل پر دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجیے اور ویڈیو کو مکمل دیکھیے تاکہ آپ وظیفہ کرنے کے لیے اطمینان قلب پائیں اور آپ کا اللہ پر یقین اور بھی مضبوط ہو جائے۔ تو آئیں چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ جی تو ناظرین، وظیفہ اور دعا پڑھنے سے پہلے ایک بات کا خیال رکھیے، حفاظت کے وظائف پڑھتے ہوئے ایک تو اپنی حفاظت کی نیت ہونی چاہیے، اور دوسرا اگر دشمن خطرناک محسوس ہو تو دعا کیجیے کہ اللہ دشمن کا شر انہی کی طرف پھیر دے۔ اگر کسی کا دشمن بہت زیادہ نقصان پہنچانے کے در پہ ہو اور نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا ہو تو ایسے دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دعا بتا رہی ہوں۔ بہت ہی مختصر سی دعا ہے جو ہر قسم کے خطرناک دشمن اور ظالم رشتہ دار کے ظلم اور شرارت سے محفوظ رکھنے اور ان کی طرف سے رکاوٹ ڈالنے کے توڑ کے لیے بہت مفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کسی قوم اور گروہ کی طرف سے شر اور برائی کا اندیشہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یعنی اے اللہ، بے شک ہم تجھے ان دشمنوں کے مقابلے میں لاتے ہیں اور ان دشمنوں کے شرور سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اگر اس دعا کی وضاحت میں سورہ فیل میں بیان کردہ واقعے کا حوالہ دوں تو کچھ عجب نہیں کہ اللہ نے بڑے بڑے ہاتھیوں اور خطرناک دشمن کے لشکروں کو کیسے فقط چھوٹی چھوٹی ابابیلوں کے حملے سے ہی تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ سے حال ہی میں ہوا ایک فیملی کا واقعہ شیئر کرتی ہوں کہ ایک بے ضرر فیملی لاہور میں کرائے کے مکان میں رہتی ہے، ابھی بھی وہ وہیں پر مقیم ہیں۔ ہوا کیا کہ ان کا مالک مکان اپنے کافی مکان بیچ کر باہر کے کسی ملک چلا گیا۔ اب جو نئے مالک مکان آئے انہوں نے شاید ترکیب بنائی کہ سارے کرایہ داروں سے مکان خالی کروا لیے جائیں اور نئی طے شدہ کرائے کی رقم کے مطابق کرائے پر چڑھائے جائیں۔ وہ بے ضرر فیملی جس کا ذکر کر رہی ہوں، انہوں نے کافی میٹنگز کیں لیکن معاملہ درست نہ ہوا۔ اب مالک مکان کو دیکھیے، مالک مکان دھمکیوں پر اتر آیا کہ مکان خالی نہ کیا تو پولیس بلا کر سامان باہر پھینکوا دیں گے۔ روزانہ ہی وہ اپنے ایجنٹ بھیجتا جو دھمکیاں دیتے کہ مکان خالی کرو۔ ایسے میں کسی نے ان کو اس نبوی دعا کے پڑھنے کا بتایا۔ انہوں نے سارا دن تسبیح ہاتھ میں رکھی اور یہ دعا پڑھتے رہے، اور تصور میں مالک مکان کو رکھا کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لیجئے۔ اگلے دن جہاں پولیس نے سامان باہر پھینکنے آنا تھا، وہاں ہوا کیا؟ کوئی بھی نہیں آیا۔ جی کوئی بھی نہیں آیا۔ مالک مکان کا دفتر ہی بند پڑا تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ حاجی صاحب مالک مکان، ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ سیریس کنڈیشن میں ہسپتال پڑے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ مالک مکان نے صحت یابی کے بعد اس فیملی سے معافی طلب کی اور اپنے آفس والوں سے کہا کہ اس فیملی کو کبھی تنگ نہ کیا جائے۔ وہ فیملی تقریباً 25 سال سے اسی مکان میں مناسب کرائے کے ساتھ اب بھی مقیم ہے۔ یہ ہے کلام الہی کی طاقت کہ جو بندے
سچی نیت سے اس سے مدد طلب کرتے ہیں، وہ اپنے بندوں کو خود ہی ظلم سے نجات دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حال ہی میں ایک دوست نے یہ دعا اپنے سسرال کے ظلم سے پناہ کے لیے پڑھی تو ماشاء اللہ آج وہ اپنے انڈیپینڈنٹ پورشن میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ جو ہر وقت اس کو پریشان کرنے کے منصوبوں میں مصروف تھے، وہ اب اپنی ہی زندگی کی پریشانیوں میں مصروف ہیں۔ پیارے ساتھیوں، ایک نصیحت ہے کہ سب کے لیے اچھا سوچیں، ورنہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے۔ دوسروں کو دی گئی پریشانی، دوسروں کو دی گئی مصیبت آپ ہی پر پلٹ آتی ہے۔ ناظرین اکرام، آپ اس دعا کو اپنی نماز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور صبح شام کے اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ دعا روزانہ کم از کم 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اگر کثرت سے ورد کرنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس دعا کا اثر بہت تیز رفتار ہے، یوں کہیے کہ یہ تیر بہدف ہے۔ پھر سے ایک بار نصیحت سنیے، دعا پڑھتے وقت دشمن کی ہلاکت کا تصور نہ کریں، بلکہ اس کے حملے سے بچنے کی نیت کریں اور اللہ سے اس کی ہدایت طلب کریں۔ باقی معاملات اللہ کے سپرد کر دیں۔ نمازوں کا باوقت قیام کریں، کثرت سے استغفار اور درود پاک کا اہتمام کیا کریں اور اس دعا کا عمل بھی شامل رکھیں۔ انشاءاللہ کوئی آپ کے گھر والوں کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا اور اللہ ظالم کے ظلم سے نجات عطا کر کے آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو دشمن سے امان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔